کبھی کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بننا کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچانا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسو اس کے سامنے لا کر رکھ دے اور اللہ سے سکون کی دعا کرے۔ کبھی کسی کے دکھ اور غم کی وجہ نہ بننا۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے سخت چوٹ کھائی ہو۔ اپنی نیت اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا۔ دوسروں کے لیے اپنے دل میں سے نفرت کو باہر نکال پھینکو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہو تو کسی کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات مت آنے دینا، کیونکہ جہاں اللہ رحم کرنے والا ہے وہاں سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کے بدلے اور انصاف سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، نہ کسی کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کی اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ اے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر، میرے بے چین دل میں کچھ سکون بھر دے، مجھے ہدایت دے، سیدھی راہ دکھا دے اور مجھے ہمت دے کہ میں ان تمام مشکلات کا جو مجھے دن رات بے چین رکھتی ہیں، مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، سامنا کر سکوں، اور میرے رب مجھے صبر عطا کر دے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر جا، بے شک تم تو ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ اللہ کی تسلی کتنی پیاری ہوتی ہے نا۔ تب سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کیوں کہا گیا، کیونکہ یہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے۔ قرآن واقعی محبت ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔ یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو اور تم بھول بھی جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہارا اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا CGPA کتنا تھا،
اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں کی شادی پہ تم نے کتنے کپڑے بنوائے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے گھنٹے تم نے انسٹاگرام پہ سکرولنگ کرتے ہوئے گزارے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کیا حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھیں گے کہ جب آذان ہوئی تھی تو تم نے نماز پڑھی تھی، اپنا دل صاف رکھا تھا، دل میں لوگوں کے لیے میل تو نہیں رکھی تھی۔ جب میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں تو تم بندے ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کی تھی۔ مجھے یہ بات اکثر خوف زدہ کر دیتی ہے کہ اگر کل کو مجھے اللہ کے سامنے جانا پڑا تو کیا میں تیار ہوں؟ کیا میں کہہ سکوں گا کہ میں نے سب کام اچھے کیے ہیں؟ نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کل سے بہتر تو بنا سکتے ہیں نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا، تو توبہ کر کے اللہ کو پانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ یا اللہ پاک، آپ کے نیک بندوں سے سنا ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مہمانوں کو صبح اور شام اپنے دیدار کے لیے بلایا کریں گے۔ یہ جس دن سے سنا ہے اس دن سے مجھے جنت کی طلب نہیں، بس آپ کے دیدار کی طلب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے نا جنہیں آپ صبح شام اپنی ملاقات کے لیے بلایا کریں گے۔ میرے اعمال بے شک ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے میں آپ کا دیدار پا سکوں، مگر یا اللہ میں نا امید نہیں ہوں۔ آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ میری کوئی تو ایسی بات یا کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی تو آپ کو ضرور پسند آ جائے گی جس کی بدولت آپ مجھے اپنا دیدار نصیب کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ سے بے انتہا محبت کرے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھے، آپ سے مخلص رہے۔ ہاں اگر کوئی ہے بھی تو اس میں نہ ہی اس کا اپنا کمال ہے اور نہ آپ کا، یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے ڈال دی ہے۔ اگر وہ آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کو ویلیو دیتا ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا بن کے رہے۔ یہ تو اللہ نے چاہا کہ وہ شخص آپ کو چاہے اور عمر بھر چاہے، اور وہ شخص آپ کو چاہتا رہے گا یہاں تک کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، پھر بھی وہ آپ کو نہیں بھولے گا، آپ کا ذکر کرے گا، لوگوں میں آپ کو زندہ رکھے گا۔ اور ایسی محبت کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو بس محبت ہے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہے، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی انشاءاللہ۔